بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے ضمن میں مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں اصل نمبر 9 کو ملاحظہ کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اصل نمبر 10 کو پڑھیں گے اور اس طرح سے آہستہ آہستہ آگے چلتے جائیں گے۔ یہ اصل تقریباً اور مزید ہمارے پاس 11 ہے، 12 اور اسی طریقے سے 12 ایک طولانی اصل ہے، پھر 13 14 یہ ساری کی ساری برزخ اور اس جہان سے مربوط اصل ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اس کتاب میں اصل نمبر 10 کو بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کی شرح میں وارد ہوں گے۔ جہاں تک تعلق ہے علامہ حسن زادہ آملی نے اصول ایقانی کے عنوان سے جسے بیان کیا ہے اصل نمبر 10 کا، تو اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک اور اصول جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی نفس وہ بدن طبیعی یعنی مادی بدن سے ایک تعلق رکھتا ہے، لیکن مادی بدن سے تعلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر جہانوں سے وہ معلومات حاصل نہیں کر سکتا، فیوضات اس کے پاس منتقل نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ ایک خاص عرفانی نقطہ نظر ہے کہ جو ہمیں عام طور پہ دیگر شعبہ اسلامی میں ممکن ہے کہ واضح طور پہ آشکار اور صریح الفاظ کے ساتھ دکھائی نہ دے، تمثیلی زبان میں موجود ہے، اشارتاً موجود ہے، اس لیے اس اصل کے اوپر دقت کیجیے گا کیونکہ یہ خالص ایک عرفانی مطلب ہے۔ بہرحال یہ والا حصہ تو آپ جیسے پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ نفس انسانی کا بدن سے تعلق ہے۔ انشاءاللہ ابھی آگے جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس مادی جہان تو آشکار روشن ہے، مادی جہان کی وسیع معلومات آپ کے پاس سائنس کی دنیا سے بہتر شاید ہی مل سکیں، مادی جہان آپ کے پاس وسیع عریض موجود ہے۔ عالم برزخ کی یا جسے آپ کہتے ہیں قبر یا عالم مثال، عالم خیال، اس کی بھی آپ نے ایک لحاظ سے تفصیلی معلومات حاصل کی اور مزید انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ ہمارے پاس ابھی تک سب سے مبہم معلومات جو رہ گئی ہیں وہ عالم عقل اور یا جسے آپ عالم امر کہہ سکتے ہیں، عالم مثال کے طور پہ لاہوت ہے، لاہوت کا عالم کتنے عوالم ہیں ہمارے پاس؟ 4 عوالم ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ عالم نیچے سے چلے، ناسوت ہے، عالم ملاکوت ہے، اور ہمارے پاس جو عوالم کے نام تھے میں دوبارہ اس کا تکرار کر دیتا ہوں، کیوں جی دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین رہے، کیونکہ ان ناموں کے اوپر ہی ہمارے بہت سارے مطالب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آشکار ہوں گے۔ ترتیب ہمارے پاس اس طریقے سے تھی کہ سب سے اوپر عالم الہ ہے جسے عالم لاہوت کہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ اس کے بعد عالم جباروت آتا ہے جسے عالم عقل یا عالم قیامت بھی کہتے ہیں، بس ایک ہی جہان کے 3 نام سامنے آئے، عالم جباروت، عالم قیامت اور عالم عقل۔ اس کے بعد تیسرا جہان ہمارے پاس آتا ہے جو عالم خیال، عالم مثال، عالم ملاکوت، اس کے بھی 3 نام ہیں۔ البتہ جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، تو اسی تیسرے عالم کا نام عالم قبر یا عالم برزخ بھی قرار پاتا ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں، واپسی کی پر جب تنزل ہو رہا ہے تو 3 نام ہیں، عالم ملاکوت، عالم مثال اور عالم خیال۔ لیکن اگر دوبارہ سے جب آپ صعود کریں گے، جائیں گے اوپر، تو اس کا نام کیا ہے؟ عالم قبر یا عالم برزخ۔ اور آخری جہان اسے عالم طبیعت بھی کہتے ہیں، اس کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، اسے دنیا بھی کہتے ہیں،
اور اس طرح اس کے عالم مادہ بھی کہتے ہیں، مادی جہان، اس کے بھی چند نام ہیں۔ 3 عوالم ان میں سے مخلوقات کے ہیں، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، عالم الہ یا لاہوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ بقیہ 3 جو جہان ہیں وہ مخلوقات کے ہیں۔ ہم ان میں سے عالم طبیعت، عالم دنیا، یہ جو عالم دنیا جہاں پہ ہمارا جسم، مادی جسم ہے، یہ عالم طبیعت کہلاتا ہے، عالم ناسوت کہلاتا ہے، عالم دنیا کہلاتا ہے۔ اس سے بالاتر اوپر جو یا اس سے پہلے والا عالم تھا عالم خیال، عالم مثال، یا ہم مرنے کے بعد جہاں جائیں گے اس اعتبار سے دیکھیں تو عالم برزخ اور قبر کہلاتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر انسان بدن طبیعی اس مادی بدن کے ساتھ نفس انسانی جو مجرد ہے، نفس ناطقہ جو مجرد ہے، اس نفس کا اس مادی بدن سے ربط اور تعلق ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ جو عوالم ہیں ان عوالم کے معلومات، ان عوالم کے فیوضات، ان عوالم کے معنوی جو معارف ہیں وہ ہمارے پاس منتقل نہیں ہو سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لہذا ذکر کرتے ہیں کہ معنوی انتقالات اور سیر جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات جان لیں آپ کہ انسان کسی بھی عالم میں، کسی بھی جہان میں بغیر بدن کے نہیں ہے، کسی بھی جہان میں بغیر بدن کے نہیں ہے۔ جب بدن یہ ہمارا ترک ہو جائے گا ہم سے موت کی وجہ سے، تو ہمیں کوئی اور بدن عطا ہوگا یا نہیں؟ عطا ہوگا، بس وہ بدن برزخی کہلائے گا۔ پھر بدن برزخی کے بعد اگلا جو بدن ہے وہ عالم قیامت، عالم عقل سے سازگار ہے۔ لہذا بدن کے بغیر انسان نہیں ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا جو اس دنیا میں بدن سے تعلق ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کا اپنے بدن سے تعلق ہوگا۔ اچھا، انسان اپنے مافوق سے، مرتبہ بدن کے اعتبار سے اپنے مافوق سے، یعنی اگرچہ ہمیں ہمارا ابھی روح کا اور نفس ناطقہ کا تعلق اس بدن کے ساتھ ہے، اس مادی بدن کے ساتھ ہے، لیکن اس مادی بدن کے ساتھ تعلق کے باوجود افاضات، تجلیات، اشراقات، مقامات اپنے بلند مرتبے سے، بلند اپنے سطح سے یا دیگر جہان سے ہم لے سکتے ہیں، کوئی اس میں ہمیں مانع نہیں ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جب ہم نشأت دنیا میں تھے تو ہم عادی زندگی میں ہوں یا بیداری میں ہوں، ہم فکر کرتے ہیں، فکر منطقی۔ اصل میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اب جو لائنیں آ رہی ہیں یہ وہ معنی عرفانی تھا جس کی طرف آپ کا طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ آپ کو کوئی بھی علم حاصل ہوتا ہے، علم مادی چیز ہے یا غیر مادی چیز؟ غیر مادی چیز ہے، ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے علم کو۔ علم ایک غیر مادی چیز ہے، وجود ہے ایک غیر مادی، آپ کے پاس ایک نفس کے اندر یا نفس کے ساتھ اس کا ربط ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ بیان کرنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب علم حاصل کرنا چاہیں اور آپ کو علم حاصل ہو گیا تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ علم حاصل کرنے کی کوشش کی، بس علم حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے کوششیں کی ہیں یہ ایک چیز ہے، اور جو آپ کو علم حاصل ہوا ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کو جو بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ عالم قدس حکیم کی جانب سے ہے، عالم قدس حکیم، یعنی ایک وجود قدسی ہے، اس کی جانب سے آپ کو علم عطا ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود قدسی توسل کا واسطہ نہ بنے، اس کا رابطہ نہ بنے، تو انسان کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کو بھی کوئی علم حاصل ہو رہا ہے، در حقیقت یہ افاضہ ہوا ہے اس کے اوپر، در حقیقت اس کو یہ عطا ہوا ہے، یہ اس کو عنایت ہوا ہے۔ کس کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ اسی وجود قدسی کی، یعنی یہ جو وجود قدسی ہے، یہ ذات قدسی ہے، اس کے توسط سے ہمیں علم عطا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے پھر میری کوششیں، میری کاوشیں، ان کا کیا ہوا؟ ہم کہیں گے یہ جو آپ کی کوششیں اور کاوشیں ہیں یہ اس راہ میں مؤیدات ہیں، ان کی یہ راہ ہموار کرنے والی ہیں۔ جیسے بیج اگر شگوفہ ہونا چاہتا ہے، پھوٹنا چاہتا ہے، زمین سے نکلنا چاہتا ہے،
تو وہاں پہ کسان جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، جڑی بوٹی نکالتا ہے، پانی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، مناسب سورج کی حرارت کے لیے اس کے ارد گرد سے چیزیں ہٹا دیتا ہے تاکہ حرارت اس کے اوپر پڑے، کیڑا لگنے سے روکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مددگار ہیں، نہ کہ وہ جو بیج کے اندر سے پودا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز پکڑ کے اسے باہر نکال رہی ہے۔ بیج کے اندر سے پودا کون نکالے گا؟ یہ جب چیزیں سازگار ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے افاضہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عنایت ہے جس کی وجہ سے وہ نکل آتا ہے۔ اگر یہ افاضہ نہ ہو، آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں سے واسطہ فیض کا ایک نظریہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کا در حقیقت عرفاء کے درمیان ہی یہ پایا جاتا تھا، اسے ایک عقلی تبیین دی ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسے انشاءاللہ آگے کے اوراق میں کسی جگہ پر مطالعہ کریں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں افاضہ ہے، لیکن ہر چیز صرف اور صرف اس کا ایک سبب نہیں ہے۔ علم کا جہاں تک سبب ہے وہ کہاں سے ہمیں افاضہ ہو رہا ہے، وہ کہاں سے ہمیں عنایت ہو رہا ہے، وہ کہاں سے ہمیں اشراق ہو رہا ہے؟ وجود قدسی۔ وجود قدسی کا ایک دوسرا نام آپ رکھ سکتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام۔ عرفاء اس بات کے قائل ہیں کہ جس کو کہیں پر بھی کچھ علم عطا ہوتا ہے وہ اس میں واسطہ جناب جبریل علیہ السلام بنتے ہیں، اور جناب جبریل علیہ السلام اگر یہ علم کا افاضہ نہ کریں، اشراق نہ کریں یا اس کو اعطا نہ کریں تو انسان کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں وہ در حقیقت ایک راہ ہموار کرتی ہیں، لہٰذا وہاں سے پھر ہمارے لیے ایک افاضہ ہوتا ہے۔ اس کو آئیں اب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ بہرحال میں نے مثال میں آپ کو اس لیے دے دی کہ یہ اساتذ دوران درس اس بات کو تکراراً بیان کر چکے ہیں، تفصیلی طور پہ ابھی ہمارے پاس یہ بحث آئی نہیں، ہم اپنے مقام پہ پڑھیں گے جناب جبریل کا کیا کردار ہے، کیونکہ جو چار فرشتے ہیں بالخصوص روح، اس میں روح اعظم، تنزل الملائکۃ والروح یا یسألونک عن الروح، ادھر روح سے مراد انسانی روح نہیں ہے، عرفاء قائل ہیں حتیٰ کہ اس آیت کریمہ میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس آیت کریمہ میں روح سے مراد وہ روح انسانی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ روح اعظم ہے، وہ ایک روح ہے جس کو ملائکہ کے اوپر برتری دی گئی ہے، سردار ملائکہ بھی ایک نوع تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ جب بحث آئے گی تو ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے عرفاء کے کلام میں دیکھیں گے، لیکن علامہ حسن زادہ آملی نے اس اصل میں جو ذکر کیا ہے اس کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بدن کے ساتھ انسان کے تعلق ہوتے ہوئے بھی افاضات، تجلیات، اشراقات، مقامات اپنے مافوق مرتبہ بدن سے، اپنے بدن کے مرتبے سے جو اوپر ہے وہاں سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ تجلیات کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں؟ اشراقات کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں؟ مقامات کہاں سے، اشراقات مقامات کہاں سے حاصل ہو رہے ہیں؟ اس کے مرتبہ بدن کے مافوق سے۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نشأت دنیا میں، یعنی اس دنیا کے مرحلے میں، اس مادی جہان میں آپ دقت کریں کہ آپ عادی اور بیداری جو کہ متعارف عام زندگی بسر کر رہے ہیں اور بیداری کی حالت میں آپ ہوتے ہیں تو آپ منطقی اصطلاح کے مطابق فکر کرتے ہیں۔ منطقی اصطلاح میں آپ جانتے ہیں کہ فکر کسے کہتے ہیں کہ اس کے مراحل ہیں، 3 مراحل ہیں، اور 3 مراحل سے پہلے 2 اور سٹیپ ہیں جن کو طے کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ پہلے اپنی مشکل کو معین کریں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، یعنی انسان کو اگر فکر جس کے بارے میں کرنی ہے وہ مسئلہ اس کا علمی طور پہ حل ہے تو وہ فکر نہیں کرے گا، اور جس کے بارے میں علم ہے اسی کے بارے میں فکر کرے گا۔ منطق کے بیان کرتی ہے جب آپ نے فکر کا آغاز کرنا چاہا تو اب کس شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہے اس کا تعین کریں گے۔ آپ نے تعین کر لیا کہ میری مشکل کا تعلق مثلاً گاڑیوں کے شعبے سے ہے، یا میری مشکل کا تعلق اقتصاد کے شعبے سے ہے، زراعت کے شعبے سے ہے، یا فلاں شعبے سے ہے۔ آپ اس شعبے کی معلومات اپنے نفس میں پھر تلاش کریں گے، یہاں سے منطق کی اصل فکر شروع ہوتی ہے۔ ذاہبہ ہے، دائرہ ہے اور راجعہ ہے، یہ 3 مراحل فکر ہیں۔ ذاہبہ آپ اپنے نفس کے اندر خزانے معلومات میں جائیں گے، ادھر سے معلومات اس شعبے سے متعلق اپنی معلومات کو اٹھائے، اگر کم ہیں معلومات تو حاصل کریں گے کتابوں سے، اساتذ سے، مطالعات سے،
یہاں تک کہ وہ مطلوب معلومات حاصل ہو جائیں. جب مطلوب معلومات حاصل ہو جائیں گے ہماری ترتیب میں چوتھے مرحلے پہ، لیکن خصوصی جو فکر کی مراتب ہیں اس کے اعتبار سے دوسرا، کیونکہ فکر کے حقیقی مراتب 3 ہیں: ذاہبہ، دائرہ، راجعہ. لیکن ذاہبہ یعنی معلومات کی طرف جانا، اس سے پہلے آپ کو 2 سٹیپ طے کرنے پڑتے ہیں. یہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ منطقی اصطلاح میں آپ کو فکر کا معنی بیان کروں. مثلا ہمیں قرآن کریم کے ایک مطلب کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے من سلالۃ الطین، اللہ نے مٹی کے جوس سے انسان کو خلق کیا. اب آپ اس خلقت اور عناصر جسمانی انسانی اس کے حوالے سے اب غور و فکر کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ اپنی مشکل دیکھیں گے کہ یار انسان اور انسان کے جو عناصر ہیں اس کے بارے میں مجھ کو علم ہے یا نہیں. دیکھا کہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے، جاہل ہوں میں. یہ جب پتہ لگا کہ میں اس شے سے جاہل ہوں تو مجھے علم حاصل کرنا ہے. علم غور و فکر کے بغیر نہیں ہوگا. لہٰذا اب آپ دیکھیں گے میری جس شے سے جاہل ہوں اس کا تعلق انسان کے کس شعبے زندگی سے ہے یا کس معلومات کے شعبے سے ہے. اگر ادھر آپ تعین نہیں دے سکتے فکر ہی نہیں کر سکتے. مسئلہ آپ کا ہے مثال کے طور پہ زراعت کی دنیا کا، اور آپ تلاش کر رہے ہیں اس مسئلے کا جواب انجینئرنگ کی دنیا میں، مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا. مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ انسانی جسم کے امراض اور صحت کے امور کا مطالعہ کریں اور تلاش کریں فزکس میں جا کے، مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. غور و فکر ہی نہیں کر سکیں گے. صحیح شعبے کا انتخاب کریں. یہ انسان کی انسائکلوپیڈیا معلومات، کثرت مطالعہ اور مختلف امور پہ غور و فکر کرنا اور ان چیزوں کا جاننا اس سے مربوط ہے. بہرحال دوسرا مرحلہ بھی طے ہوا، آپ نے صحیح شعبے کا تعین کر لیا. اب جب آپ نے صحیح شعبے کا تعین کیا تو یہاں سے حقیقی فکر کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ پھر اپنے نفس کے اوپر دقت کریں، تنہائی میں کسی جگہ بیٹھیں اور غور کریں اپنے نفس کے اندر. جو اس مشکل سے مربوط معلومات ہیں ان کو جمع کریں آہستہ آہستہ. اگر ہیں ہی نہیں معلومات اس کے بارے میں وافر تو پھر اس فن کے ماہرین سے رابطہ کریں. کبھی ممکن ہے پڑھنا پڑ جائے، مطالعہ کرنا پڑ جائے، مشورہ لینا پڑ جائے. معلومات پیدا کریں اپنے اندر. معلومات آپ نے پیدا کر لی، پھر آپ کے پاس آ جائے گا اس سے اگلا مرحلہ دائرہ، یا اسے آپ کہہ سکتے ہیں ہماری اس ترتیب میں چوتھا مرحلہ. یہ جو چوتھا مرحلہ اس میں آپ گردش کریں گے. جو معلومات آپ نے حاصل کر لیں اور انہیں جمع کر لیا، اب اس میں آپ خاص انداز میں گردش کریں گے. نفس کے اندر کی گردش ہے یہ. جب آپ نے گردش کی تو اب آپ گردش کرنے کے بعد مرتب اور منظم ان معلومات کو کرنے کے بعد ایک معلومات کو دوسری معلومات سے ربط دینے کی بدولت اس بات پہ کامیاب ہو جائیں گے کہ 5ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو جائیں. اور وہ نتیجہ بھی ہے ہماری اس تمام مراحل کا، اور وہ کیا ہے کہ اب آپ نے تنظیم و ترتیب جو چوتھے مرحلے میں دی تھی اس کے بعد آپ 5ویں مرحلے میں دیکھیں گے اور دوبارہ اپنی اسی پہلے والے سٹیپ کی طرف رجوع کریں گے تو دیکھیں گے جو پہلے جس سے میں جاہل تھا اب مجھے معلوم ہو چکا ہے. ان 5 مراحل کو کہتے ہیں علم منطق میں فکر. اور اس میں بالخصوص اہم ترین کون سے 3 سٹیپ ہیں، آخری 3 سٹیپ. علامہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں اگر آپ منطقی انداز میں کسی بھی موضوع کے اوپر اگر فکر کرتے ہیں، صغرا کبرا، یہ تو اب پھر تصور اور تصدیق کی بات ہوتی ہے. تصدیق میں کس طریقے سے یہ 5 مراحل طے ہوتے ہیں. آپ قیاس استثنائی یا اقترانی بنائیں گے، صغرا کبرا بنائیں گے اور ایک نتیجہ لیں گے. بہرحال اس کے سمجھانے کا بھی وقت نہیں ہے، صرف مثال سے آپ سمجھیں کہ آپ جس طرح بڑی رقم میتھمیٹکس میں اوپر رکھتے ہیں، چھوٹی رقم مائنس کرتے ہوئے نیچے رکھتے ہیں اور پھر ایک نتیجہ لے لیتے ہیں. اس بڑی رقم کو لکھ دیا انہوں نے کبرا قرار دیا، صغرا قرار دیا. وہ جو اس کے بعد نیچے رقم لکھی جاتی ہے اسے کبرا قرار دیا. صغرا اور کبرا کے ملاپ سے پھر انہوں نے آخر میں ایک رزلٹ لے لیا، ایک نتیجہ لے لیا. علامہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ایک کلی حکم لگاتے ہوئے نتیجہ لیا ہے اور اس کے نتیجے میں صورت علمی آپ کو حاصل ہو جائے گی، ایک تصور علمی حاصل ہو جائے گا، ایک معنی علمی اور کلی معنی حاصل ہوگا جس کا نام آپ نے نتیجہ رکھا ہے. در حقیقت یہ نتیجہ آپ کو افاضہ کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ یہ در حقیقت یہ آپ کو
افاضہ کیا گیا ہے، درست ہے؟ اگر یہ افاضہ نہ کیا جاتا آپ صغرا کبرا میں ہی گرفتار رہتے، حل ہی نہ ہو رہا ہوتا اور نتیجہ آپ کے سامنے آشکار نہ ہوتا۔ یہ نتیجے کا آشکار ہونا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام بنایا گیا ہے، اس نظام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کی ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ذات قدسی کی یا وجود قدسی کی طرف سے کیا ہو گیا، یہ افاضہ ہوا ہے، یعنی عالم قدس حکیم سے اس کے اوپر یہ افاضہ ہوا ہے۔ اچھا بس فکر کہ یہ جو پھر آپ نے کوششیں کی یہ کیا کہلائیں گے؟ ہم کہیں گے یہ مقدمات اور معدات ہیں، یہ آپ کو افاضہ کرنے کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں۔ مثال کے طور آپ نے پانی پینا ہے، آپ پانی پینا چاہیں گے تو بہت ساری چیزیں بیک وقت حرکت میں آتی ہیں، یا ایک آپ نوالا روٹی کا نگلنا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں حرکت میں آتی ہیں، مثلا زبان میں لعاب بنے گا، نفس کے اندر چاہت اور رغبت ایک پیدا ہوگی، لعاب جو ہے وہ ساری راہ ہموار کرے گا، پھر آپ ڈالیں گے نوالا اپنے منہ میں تو دانت آپ کے چکی کی طرح اسے پیسیں گے، نرم کریں گے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے، پھر وہ لعاب کے اوپر سوار زبان کرے گی، پھر زبان اپنے ہی راستے پہ اس لعاب کو حرکت دیتے ہوئے آپ کے معدے کے اندر اتارے گی، اور ایک خطرناک تنگ ترین راہ جسے گلے کے اندر رگیں کہتے ہیں اس سے گزارتے ہوئے وہ نالیوں سے گزرتا ہوا معدے تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو معدے تک پہنچنا تھا یہ اصل مقصود تھا تاکہ بھوک بھی ختم ہو اور جسم کو ملے۔ اس سے پہلے جتنے وہ امور انجام پائے ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ معدات، جنہیں اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ یہ عمل انجام پا جائے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے علم حاصل کرنا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے مقدمات طے کیے، ہم نے استاد سے پوچھا، کتاب کا مطالعہ کیا، غور و فکر کیا اور ایک دوسرے سے چیزوں کو ملایا، یہ ساری معدات ہیں، یہاں تک کہ آپ کو علم عطا ہو جاتا ہے۔ یہ جو علم عطا ہوا یہ کس کی جانب سے ہے؟ یہ در حقیقت عالم قدسی کی جانب سے ہے۔ پھر آگے حکیم متعلہ حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ایک شعر ذکر کیا ہے، وَالْحَقُّ أَنْفَاضَ مِنَ الْقُدْسِ أَصْوَرَ، حق یہ ہے کہ وجود قدسی کی طرف سے علمی صورتیں اور تصورات آپ کو افاضہ ہوتے ہیں، وَإِنَّمَا إِعْدَادُهُ مِنَ الْفِكْرِ، اور یہ کیوں ہوتے ہیں کہ اس کی تیاری اور آمادگی کون کرتا ہے؟ یہ جو آپ فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس اصل میں ہمارے پاس واضح جو بیان آیا ہے اور ہم ایک حکم جو جان سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو ان اسرار کو ذکر کیا قرآن کریم میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہے کہ جو نفوس کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ حین موتہا، نفوس کو جب موت آنی ہے تو ان نفوس کو وفات کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ والتی لم تمت فی منامہا، ان میں سے بعض نفوس ایسے ہوتے ہیں جو خواب میں تو چلے جاتے ہیں لیکن موت کا شکار نہیں ہوتے، اور اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اس کو اوپر موت طاری ہونے کے باوجود پکڑے رکھا، کیونکہ نیند کو موت کہا گیا ہے، نیند یا اخو الموت ہے یا موت کا بھائی ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بعض ہیں کہ جن کو موت عطا ہو جاتی ہے اور بعض کے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ایک معین مدت کے لیے، اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس اصل میں اس کی اہمیت کو بہت دقت اور توجہ سے دیکھیں۔ یہ اصل نمبر 10 کتاب سے تھی۔ آئیں اب ہم کچھ اس کی شرح کو دیکھتے ہیں، ممکن ہے کچھ شرح ہمیں اگلے درس میں مطالعہ کرنا پڑے کیونکہ اس میں چند مطالب ہمارے سامنے اب آ گئے، لیکن ہم مطالب کو گزشتہ دروس سے وابستہ کرتے ہوئے ہی چلیں گے، کیونکہ گزشتہ دروس میں یہ تھا کہ انسان جب موت کا شکار ہوتا ہے، موت در حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ تعالی کسی اور مورد میں آئی تو جو بزرگان نے ذکر کیا ہے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ موت انسان کا اپنے غیر سے جدا ہونا ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ جتنا مادی جہان ہے یہ کیا ہے؟ میرا غیر ہے یا نہیں؟ لیکن جب موت آئے گی اور موت کے بعد آپ جس جہان میں جائیں گے اور جہان میں جس چیز کا بھی سامنا کریں گے وہ آپ کا غیر نہیں ہے، وہ آپ ہی ہیں۔
لیکن کس طرح سے آپ ہیں، وہ آپ کا عمل ہے، وہ آپ کی نیت ہے، وہ آپ کا علم ہے، اس کا آپ سامنا کریں گے، کوئی اور نہیں ہے چیز، وہی ہے۔ اس بات کو عرفا بڑی شدت سے بیان کرتے ہیں، اور جب اس اینگل سے انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے، دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج کے درس میں جو ہم جس شرح سے استفادہ کر رہے ہیں، استاد معروف کہ ہمارے استاد بھی ہیں سید یوسف ابراہیمیان آمولی حافظہ اللہ تعالی، یہ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگردوں میں سے ہیں، اور کافی انہوں نے تصانیف لکھی ہیں۔ بڑے ملائم اور بڑے خوبصورت اور انتہائی نفیس انسان ہیں، بڑے شفیق انسان ہیں۔ درس ادھر تمہید کا بھی دیتے ہیں اور دیگر کتابوں کا بھی دیتے ہیں۔ ایک عرصے سے حوزہ علمیہ میں عرفان اور فلسفہ ملاصدرہ کے تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں۔ انہوں نے جو کتاب میں مطالب لکھے ہیں، اس کو ہم اگر ایک ضمن میں پڑھیں، میں نے اس لیے یہ تعارف کرایا کہ جو کتاب میں موجود مطالب ہیں وہ تھوڑے سے ہمارے لیے غور و فکر کے حامل ہیں۔ فضائل کی دنیا سے بھی اہل بیت علیہ السلام کے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایسے فضائل جس کی تبیین عرفانی ہے کہ اگر اس عرفانی تبیین کے اوپر غور کریں، یعنی ہم جو گزشتہ درس پڑھ چکے ہیں اس کی روشنی میں یہ تبیین آتی ہے ہمارے پاس، لیکن یہ تبیین آپ کو کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گی، علم کلام میں یا اسی طرح علم حدیث میں، محدثین کے نظر میں، فقہا متکلمین کے نظر میں، یہ خاص طریقے کی تبیین ہے۔ ہاں، اس میں جو احادیث سے استفادہ کیا گیا، اگرچہ ہمارے معاشرے میں عام ہے اور ممبر سے کثرت سے وہ احادیث پڑھی جاتی ہیں، اور ممکن ہے ان میں سے بعض اسانید روایات اہل بیت علیہ السلام میں صحیح ہوں اور بعض ضعیف السند ہوں، لیکن چونکہ وہ تبیین کے مورد میں آپ دیکھیں گے کہ معنی اپنی جگہ پہ درست ہے۔ اس کو مطالعہ کرنے سے پہلے آئیں دوبارہ تھوڑا سا اس کو دوبارہ ذہن نشین ترتیب سے کر لیں۔ یہ نکات بار بار ذہن نشین کریں گے، بار بار دہرائیں گے، اس لیے ہمارے گزشتہ دروس میں یہ تکرار بہت ہوئی ہے۔ اس تکرار کا اصل ہدف یہ ہے کہ اگر یہ تکرار نہ ہو تو یہ مطالب آپ کی گرفت سے باہر ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو ممبر سے اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں چونکہ عرفان اور فلسفے کی تعلیم زیادہ رائج ہوتا جاتے علمیہ میں نہیں ہے، قلیل افراد ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں پڑھو، اور آج کے دور میں بھی قلیل افراد ہیں کہ جو اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے بہت سارے افراد ہیں اچھے طریقے سے، اس لیے انہوں نے ان مطالب کو ذکر نہیں کیا، تو عوام کو ہمیشہ یا سننے والے کو ہمیشہ یہ نئے مطالب ہی ہمیشہ لگتے ہیں، تو نئے لگنے کی وجہ سے ان کو یہ جہد سوچنے کی دینا پڑتی ہے۔ یہ وجہ تکرار ہے۔ تکرار اسی وجہ سے ہے کہ ان کی جہد جو ہے، پہلے مثلاً درس میں ممکن ہے مانوسیت ہو، اجنبیت ختم ہوئی، دوسری میں کچھ سمجھ آیا، تیسری تکرار میں پھر کچھ سمجھ آیا، چوتھی میں کچھ حفظ ہونا شروع ہو گیا، تو یہ تکرار اس بنیاد پر ہے زیادہ تاکہ یہ کچھ حفظ ہو جائے۔ ہم نے ابھی کیا یہ ضابطہ پڑھا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے سے غیر سے جدا ہو جائے، صرف اپنے ساتھ اب موجود ہے۔ وہ جہان اللہ نے بنایا، لیکن ایسا جہان بنائے کہ اس کے اندر آپ خود اپنے آپ کا ہی سامنا کریں گے۔ اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگر بہت عالی اور بڑی قوی روح ہو تو وہ اپنے آپ کو سامنے ظاہر نفس کو کر سکتی ہے، اپنے آپ کو، لیکن کس جہان میں؟ مادی صورت میں نہیں، کیونکہ مادی جسم تو ایک سے زیادہ میں تبدیل نہیں ہوتا۔ مادے کی خصوصیت ہے ایک ہی وقت میں یہی مادی جسم دوسری جگہ پہ نظر نہیں آ سکتا، بلکہ کیا ہے؟ موطن برزخ میں، موطن عالم مثال اور عالم خیال میں یہ ممکن ہے، کیونکہ آخر وہ ہمارا باطن ہے، وہ ہمارا ہی وجود ہے۔ یہ ہمارے پاس پہلا اصول آ گیا آج کی گفتگو کو آگے سمجھنے کے لیے، کہ موت کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے غیر سے جدا۔ یہ ساری چیزیں غیر ہیں، میری اولاد، میری زوجہ، میرے والدین، میرا مال، ہر چیز، یعنی ملکیت اعتباری، پھر گزشتہ درس کو اگر یاد رکھیں، ملکیت اعتباری سے چھٹکارا پا کے ملکیت حقیقی میں منتقل ہو جانا۔ ہم نے ملکیت اعتباری کسے قرار دیا تھا؟ جو ہم سے جدا ہو سکے وہ ملکیت اعتباری ہے، بس یہ ساری ملکیت اعتباری ہے، ہماری اصل ہم اس کے مالک نہیں ہیں، لیکن جو ہم سے جدا نہیں ہو سکتا وہ ملکیت حقیقی ہے۔ تیسری چیز اس میں آپ نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کی تھی، انسان کے ساتھ جو چیز بھی اگلے جہان میں جاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟
جو چیز بھی انسان کے ساتھ اگلے جہان میں جاتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا عمل ہے. عمل کے علاوہ کچھ جائے گا؟ علم اور عمل کے علاوہ کچھ بھی نہیں جاتا، حتیٰ کہ علم بھی ایک نوع عمل ہی ہے. انسان کے پاس عمل کے علاوہ کچھ نہیں جاتا. یہ جب آپ نے بات جان لی تو چوتھے مرحلے، چوتھا سٹیپ، بہت اہم ایک بات جو ہم نے گزشتہ درس میں بھی پڑھی. گزشتہ درس کو اچھے طریقے سے آپ نوٹ کریں، اس کے یہ نکات ازبر کریں، وائلہ یہ باتیں آگے ہم بڑھتے جا رہے ہیں نہیں سمجھ آئیں گی. صحیح، اچھے طریقے سے غور کریں. چوتھا کیا ہے اہم چیز؟ برزخ کے اندر جو کچھ بھی ہم جس کا سامنا کریں گے اس کا خالق کون ہے؟ کون ایجاد کر رہا ہے؟ کون ادھر انشاء کر رہا ہے؟ کون اختراع کر رہا ہے؟ اگرچہ اصل خالق واللہ خیر الخالقین، صحیح ہے، احسن الخالقین، اصل خالق تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس نے ہمیں یہ قدرت دی کہ تم خود اپنے نفس کے ذریعے سے اس کتاب کو رقم کرو. تم خود اپنے نفس کے ذریعے سے، نفس وہ قلم بن جائے جو کتاب کو تحریر کر رہا ہے، نفس وہ ہاتھ بن جائے کچھ چیزوں کو وہاں پہ وجود دے رہا ہے. بس ہم مرنے کے بعد جس شے کا بھی سامنا کرتے ہیں اسے کس نے ایجاد کیا ہے؟ اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ جہنم اللہ کی طرف اس کی نسبت دے کے پھر نعوذ باللہ اللہ کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، یہ ظلم ہے. اسے اپنے نفس کو کوسنا چاہیے، اپنے وجود کو کوسنا چاہیے. اور یہی ہے کہ قرآن نے کہا کہ یا لیتنی کنت ترابا، یعنی میں کاش مٹی ہوتا، کافر کہیں گے. یا کافر یہ کہیں گے کہ اپنے ہاتھوں سے، دانتوں سے اپنے آپ کو نوچیں گے، کیونکہ خود انہوں نے یہ خطا کی. انہیں بتایا گیا، دکھایا گیا، سمجھایا گیا، انہیں بیان کیا گیا، تذکر دیا گیا، یاد دہانی کرائی گئی، کچھ بھی نہیں انہوں نے مانا. اب جب وقت گزر گیا ہے تو اپنے نفس کا ہی خود سامنے کر رہے ہیں. بس یہ جو چوتھا پوائنٹ میں نے بتایا، اس کے اوپر یہ ہماری آج کی گفتگو ایک بڑے پیمانے پر موقوف ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ مرنے کے بعد سامنا کرے گا وہ کس کی ایجاد ہے؟ انسانی نفس کی ایجاد ہے. آئیں اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر انسان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور پھر اس کی ایک نوع شرح کو ہم پڑھیں گے. ذکر کیا انہوں نے کہ انسان قبر کے اندر اعمال کو دیکھے گا. اگر اس دنیا میں اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو اچھی چیزوں کو سامنے پائے گا، لیکن کون کر رہا ہے یہ انشاء؟ نفس کر رہا ہے. بس یہاں سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ نفس یہ قوت رکھتا ہے کہ ایک جہان میں انشاء کر سکے. درست ہے؟ ادھر سے پھر یہ مطلب حل کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اس قدر عالی، اس قدر قوی نفس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی افراد کے لیے وہاں پہ ایجاد کر سکیں، وہاں پہ انشاء کر سکیں، ایجاد کر سکیں. کیونکہ نفس ہے کہ جو صورتوں کو انشاء کرتا ہے، صورتوں کو ایجاد کرتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت سے انہوں نے اس بات کے اوپر استدلال قائم کیا ہے کہ سورہ زخرف آیت نمبر 46 ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ پوچھئے ان سے کہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے جن کو ہم نے ارسال کیا تھا. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا رحمان کو چھوڑ کے دیگر معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو؟ کیا ہم نے دیگر معبودوں کو، دیگر الہ کو بنایا تھا کہ تم ان کی پرستش کرو؟ رحمان کو چھوڑ کے کیا ہم نے ان بتوں کو یا جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کو ہم نے بطور عبادت تمہارے اندر نصب کیا اور تمہیں کہا کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اب یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، انبیاء اور رسول جو آپ سے پہلے ان سے کیا کرو؟ ان سے سوال کرو. اب ان سے یہ سوال کیسے کرو؟ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کیا حکم دے رہا ہے؟ توجہ کریں، حکم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے وَاسْأَلْ، اے رسول سوال کرو. کس سے؟
من ارسلنا، کس سے سوال کرو؟ من ارسلنا، کہ ہم نے ارسال کیا ہے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے۔ وہ سوال کیا ہے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے ان کو آلہہ قرار دیا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے رحمان کو ترک کر کے؟ یہ پوچھو ان سے، ان رسولوں سے۔ آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی نبی زندہ ہی نہیں تھا، وہ سوال کیسے کرتے؟ ان کے دور میں کوئی رسول زندہ تھے، پھر کیسے سوال کرتے؟ یہاں پہ وہ احضار روح کا ایک مطلب بھی ہمارے سامنے آتا ہے، حاضر کرنا روح کو۔ ایک تو وہ ہے نا جادوئی حاضر کرنا، وہ گلاس رکھ دیتے ہیں پھر حرکت کرتے ہیں گلاس، تو حرکت کرتے ہوئے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار یہ کیسے، وہ ٹینشن میں اتنی آتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی اسے کچھ۔ اور اللہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی سامنے نظر نہ آئے اور گلاس حرکت کر رہے ہوں، تو کائنات کی تو ساری چیزیں اسی طرح حرکت کر رہی ہیں، جو حرکت دے رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ حیران کن بات ہے، وہ گلاسوں کو حرکت کرتے ہوئے جبکہ حرکت دینے والا نظر نہیں آ رہا، حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، جو پورا کا پورا سورج ہر روز ایک ذات نکالتی ہے اور پھر اسے غروب کر کے ڈبوتی ہے، تو اس کے اوپر اس کو کوئی حیرت نہیں ہوتی، اس کے اوپر اسے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں گلاس کو حرکت دینا زیادہ مشکل ہے یا اتنے بڑے سورج کو؟ اتنے بڑے سورج کو جو اللہ تعالیٰ حرکت دے رہا ہے، کوئی کھینچ کے لے کے تو آئے ایک دفعہ اسے کھینچ کے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ اب وہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ سوال کریں، سوال، وسأل، سوال۔ بعض اہل علماء نے یہ کیا کہ خود ادھر حاشیہ لگا دیا، جیسے نا وسأل القریہ، کہ گاؤں والوں سے سوال، گاؤں سے سوال کرو، تو انہوں نے بریکٹ لگا دیا اہل القریہ، گاؤں والوں سے سوال کیا۔ ہمارے مفسرین جو موجودہ ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ یا اس طرح دیگر بزرگان، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا اہل لگانا یا نہیں؟ یا جیسے آپ یہ آیت دیکھتے ہیں والذین جاہدوا فینا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں بریکٹ میں لگتے ہیں فی سبیلنا، اللہ تعالیٰ کو نہیں علم تھا کہ ادھر سبیل آ سکتا ہے یا نہیں؟ فینا اور فی سبیلنا میں فرق آ جاتا ہے۔ فینا جو ہم میں کوشش کرے، فی سبیلنا جو ہماری راہ میں کوشش کرے، دونوں ایک نہیں ہے۔ وسأل القریہ، گاؤں سے پوچھو یا دیہات سے پوچھو یا معاشرے سے پوچھو، اور اہل معاشرہ سے پوچھو، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے ادھر دیکھیں وسأل من ارسلنا من قبل کا، آپ سے پہلے جو ہم نے من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے جن کو بھیجا ہے، آپ ان سے سوال کریں۔ آپ یہاں پہ سوال اٹھائیں گے کہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جن کو یہ نہیں سمجھ آتا کیسے کر سکتے ہیں، جیسے اہل حدیث وہابی حضرات ہیں، وہ آیت کو ہی توڑ موڑ کر بیان کرنا شروع کر دیں گے، نہیں اس سے مراد تو یہ، اس سے مراد تو وہ ہے، اس سے مراد فلاں ہے۔ نہیں، یہاں پہ عرفاء اب اس آیت سے استفادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان یہ قدرت رکھتا ہے گزشتہ ارواح سے ارتباط قائم کر لے۔ انسان اسی نشأت میں، صحیح ہے، اسی نشأت میں، یہ اسی دنیا میں، اسی مرحلہ دنیاوی زندگی میں یہ قدرت رکھتا ہے کہ ارواح سے ارتباط پیدا کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گزشتگان ہیں ان سے ارتباط پیدا نہ ہو سکے۔ لہٰذا یہ تمام مباحث کس کے اوپر موقوف ہیں؟ حقیقت روح انسانی کی شناخت پہ۔ روح انسانی کو آپ جانیں کیا ہے، جتنی روح انسانی کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، یہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر انسان کی روح کو آپ پہچان لیں، آپ کے لیے بہت سارے علمی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس کی تشریح ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ممبر سے بھی پڑھا جاتا ہے، بعض کتب میں بھی آیا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے 40 جگہ حاضر تھے۔ اب یہ مادی جسم نہیں حاضر ہو سکتا ہے ایک سے زائد جگہ پہ، یہ تصرف ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا اور اپنے آپ کو ان کے اس موطن خیال میں حاضر کیا، اور وہاں پہ ان کو ایسا ہی محسوس ہوا کہ امام علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کیونکہ اس پہلو سے نہیں سوچتے تو انسان کو فوراً یقین بھی نہیں آتا،
اگر مادی بدن کو لے لیں تو وہ چونکہ کارٹون شارٹون فلمیں دیکھتے ہیں ان میں تو فوراً ہی بن جاتا ہے، جبکہ وہ بھی مادی نہیں ہے، وہ بھی ٹی وی کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ٹی وی کے اندر مختلف اس کی تصاویر اور مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ جس طرح سے ٹی وی میں ایک ہی وقت میں کئی جگہ حاضر ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی طریقے سے ادھر بھی حاضر ہو سکتا ہے۔ اچھا آئیں ہم عرفان کے ایک قاعدے سے حاصل کرتے ہیں۔ عرفانی ایک ضابطہ ہے جو عرفاء نے ذکر کیا ہے، العارف یخلق بہمتہ، العارف یخلق بہمتہ، عارف اپنی ہمت سے، اپنے عزم سے، ارادے سے وہ خلق کرتا ہے۔ عارف اپنی ہمت اور اپنے ارادے سے کیا کرتا ہے؟ خلق کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خود میں یہ کتاب سے مطالب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ میرے اپنے کوئی استنباط نہیں ہے، جو کتاب میں استاد نے ذکر کی ہے وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ البتہ جو تشریح ہے ان کے محضر میں رہتے ہوئے انہوں نے تفصیلی طور پہ جو سمجھایا ہے اس کی روشنی میں یہ عرض ہے، کیونکہ کتاب میں ہمیشہ اختصاری ذکر کیا جا سکتا ہے، بہت طولانی نہیں۔ جیسے ہم نے ابھی قدسی من القدسی الصور پڑھا، تو قدسی سے کیا مراد ہے؟ مختلف اساتذہ نے، ایک ہی نہیں، علامہ حسن زادہ عاملی کے جو متعدد بزرگ اساتذہ ہیں، یعنی 70-80 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں اور ایک اپنی زندگی کا وہ مرحلہ گزار چکے ہیں کہ جو ایک آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے اور ایک مقام پر پہنچے ہیں، ان کے اپنے طریقے بیان بھی مختلف ہیں لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا جناب جبریل علیہ السلام کا۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم گزشتہ چند دن پہلے ہی درس میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک روایت ہے شیعہ سنی کتب میں، یہ اگرچہ ضعیف السند ہے لیکن شیعہ سنی کتب میں موجود ہے، کہ جناب جبریل علیہ السلام نہر میں غتزن ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ہزاروں پروں سے قطرات گر رہے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بناتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تمثیل ہے در حقیقت، چونکہ جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے افاظہ علم رکھی ہے، اس لیے ان کے سپرد وحی ہے، کیونکہ وہ افاظہ کر رہے ہیں، وہ اشراق کر رہے ہیں علم کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے توسط سے اشراق اور افاظہ علم کا رکھا ہے۔ تو یہ جو قطرات فرشتے بننا ہے اس سے انہوں نے کہا مراد در حقیقت علم کا عنایت کرنا ہے۔ ان کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ماتحت، لیکن یہ چیز جو علم بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ ان کے افاظہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے فرشتوں سے جتنی قوت کے ساتھ ربط جڑتا جائے یہ امور علم کی دنیا میں، معنویت کی دنیا میں ہمارے لیے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئیں ہم اب اسی طرح سے اس کی بھی تشریح دیکھیں۔ روح انسان، عارف کی روح انسان عارف کی جو روح ہے جب وہ ایک مقام پر پہنچ جاتی ہے، ادھر آپ نے قاعدہ دیکھا، العارف یخلق بہمتہ، عارف اپنی ہمت، اپنے عزم اور ارادہ سے چیزوں کو خلق کرتا ہے۔ کیا اس سے مراد ہے کہ انسان عارف کی روح جب ایک مقام پر پہنچ جاتی ہے تو وہ یہ قدرت رکھتی ہے کہ اشیاء کو خلق کرے، اور یہ طاقت رکھتی ہے کہ خود اپنے بدن کو بنائے، یعنی جو بدن ہے اس کا خود اس کو بنائے۔ اسے عرفان میں تجرد نفس کا مقام بھی کہتے ہیں، تجرد نفس۔ تجرد نفس یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں اور ایک محو ہو جائیں، کنسنٹریشن اپنی رکھیں تو آپ اپنے حضور اپنے آپ کو ہی پائیں گے، صحیح ہے، اپنے حضور اپنے آپ کو پائیں گے۔ لیکن یہ جو آپ اپنے آپ کو سامنے پا رہے ہیں جیسے آئینے میں دیکھتے ہیں، یہ موطن کون سا ہے؟ یہ وہ تشریح ہے کہ جو ہر جگہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا کہ ایران میں دو بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ایک ہے سید عبد الکریم کشمیری، نجف میں ساری عمر رہے، سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے عظیم شاگردوں میں سے ہیں سید عبد الکریم کشمیری۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے بالکل ساتھ ہے ان کی قبر، اور واقعاً بہت عظیم شخصیت تھی، یعنی معنوی بلندیوں کی اوپر تھی۔ فلسفہ انہوں نے ایک حد تک پڑھا ہے، عرفان نظری کو انہوں نے نہیں دقت سے پڑھا، لیکن عرفان عملی میں بہت وارد شخصیت تھی، یہاں تک کہ عمل دیا کرتے تھے،
جو آتے ہیں نا کہ اعمال اپنی ریاضتوں کے لیے یا کسی خاص عمل کے لیے وظیفے کے لیے رجوع کرنا، تو بزرگ علماء ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہ وظیفہ شناس تھے، وظیفہ عنایت فرماتے تھے، اس کے اوپر آپ وظیفے پہ عمل کریں تو جو نتیجہ لینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ وہ عنایت فرماتا تھا۔ سید عبد الکریم کشمیری آخری عمر میں ادھر ایران تشریف لے آئے، بڑے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، تو جو ہمارے استاد ہیں سید شیخ حسن رمضانی، عطیہ اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ خود اپنے درس میں یہ بات بیان کر رہے تھے، کیونکہ یہ ان افراد میں سے بزرگان میں سے ہیں کہ انہوں نے کافی اساتذہ سے استفادہ کیا، اس لیے ان کے پاس خاطرات اور واقعات استاد کے بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس بھی جاتا تھا، سید عبد الکریم کشمیری، اور ایک ہے آیت اللہ سید رضا بہودینی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم شخصیت ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت ان کا احترام بجا لایا کرتے تھے، اور عارف شخصیت تھی کہ ان کا واقعہ پہلے بھی سنایا ہے کہ وہ انسان کے باطن کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ علامہ حسن زادہ عاملی سے بھی یہ خصوصی استفادہ کرتے تھے، ان کے پاس بھی یہ آغا حسن رمضانی کہ اس وقت حوزے میں سب سے نامور انہی کا نام ہے، عرفان بالخصوص عرفان نظری کی تبیین میں، خصوصاً عرب بہت ان سے، ایرانی اور عرب بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پاکستانی بہت قلیل آس پاس ہیں ان کے، لیکن کافی ایک بڑی تعداد ان بزرگان کی استفادہ کر رہی ہے حوزے کی۔ یہ خود بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں آغا حسن زادہ عاملی سے بھی استفادہ کرتا تھا، ایک درس پڑھتا تھا آیت اللہ بہودینی کے پاس، اور وظائف کے لیے میں جایا کرتا تھا سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ میں نے یہ کہتے ہیں کہ ایک دن سوال کیا سید عبد الکریم کشمیری سے کہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کو باہر نظر آتا ہے یا اپنے اندر نظر آتا ہے؟ یہ بات میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ابھی جو تبیین کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کو باہر نظر آتا ہے، مثلا مکاشفات ہیں، مختلف امور ہیں، کیونکہ تکوینی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے جو ایک عمل کرے گا، پاکیزہ کرے گا، حقائق نظر آئیں گے تکوینی طور پہ۔ جیسے آنکھ کھولیں گے سامنے جو منظر ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا، آنکھ بند کریں گے دکھائی نہیں دے گا۔ اسی طرح سے یہ تزکیہ نفس ہے، تہذیب نفس ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اگر دنیاوی علائق اور تعلقات کو کوئی بھی ترک کرے، مسلم کرے غیر مسلم کرے، شیعہ کرے سنی کرے، آپ دنیاوی تعلقات کو کمزور کر دیں، آپ کے لیے اگلا جہان کچھ نہ کچھ حد تک کھلتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ سادھو بیٹھے ہوئے ہندوؤں میں، اور اسی طرح بڑے بڑے ان کے ایسے افراد بیٹھے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، عجیب و غریب کرشمے دکھاتے ہیں، کہاں سے انہوں نے یہ قوت حاصل کی؟ در حقیقت یہ امور ہے، اسے کہتے ہیں تکوینی امور، کہ جس نے کوشش کی وہ اتنا حصہ پائے گا۔ اس لیے یہ علامت بھی نہیں ہوتے، کسی نے ٹرین اچانک آنکھوں سے روک لی، ہوا کے اوپر کھڑا ہو گیا، ضروری نہیں ہے یہ اس کے ایمان کی علامت ہو، صحیح ہے؟ تو بہرحال ذکر کرتے ہیں کہ میں علامہ حسن زادہ عاملی کے پاس آیا اور ان سے میں نے بتایا کہ میں نے سوال سید عبد الکریم کشمیری سے کہا کہ آپ اندر دیکھتے ہیں یا باہر جو بھی مکاشفات آپ کو ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاسفہ اور عرفا کی یہ بات قبول نہیں کرتا کہ اندر دکھائی دیتا ہے، میں ان آنکھوں سے باہر دیکھتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ آغا بہودینی سے بھی وہ پڑھا کرتے تھے، آغا بہودینی سے سوال نہیں کیا، لیکن علامہ طباطبائی کے پاس یہ تفصیل پڑھ چکے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ در حقیقت علامہ حسن زادہ عاملی کی معذرت، علامہ حسن زادہ عاملی کے پاس بھی وہ پڑھتے تھے، اور علامہ حسن زادہ عاملی ہی کی یہ تشریحات ہیں، کیونکہ یہ تشریحات ابن عربی کے مکتب میں، یہ تشریحات دیگر بزرگ عرفاء نے بھی ذکر کی ہیں۔ تو اب یہ تشریحات بتاتی ہیں کہ انسان جو دیکھتا ہے وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ باطن میں، اور باطن میں بھی موطن کون سا ہے، جگہ کون سی ہے؟ وہ اس کے لیے قوت خیال یا علم مثال متصل ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں قوت خیال، وہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے تمثل کی بحث ہماری تفصیلی گزر چکی ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے کہ اسے رپیٹ کریں، اتنی وہ تکرار ہو چکی ہے۔ تو سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کس بات کے مدعی تھے کہ میں باہر دیکھتا ہوں۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریحات بیان کی تھیں، اور یہ شاگردان تھے ان کے، وہ کیا کہتے تھے کہ انسان باطن میں دیکھتا ہے۔ تو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ آپ یہ تشریحات ان سے نہ پوچھیں، کیونکہ انہوں نے عرفان نظری نہیں پڑھا،
وہ دیکھتے ہیں لیکن تبیین نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح آنکھ کے بارے میں ہم یہ جانتے میرے آنکھ کے نظریے دیکھ رہا ہوں، لیکن آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے میں اس کی تشریح نہیں جانتا. صحیح، میں اس کی تشریح نہیں جانتا. میں یہ جانتا ہوں کہ آنکھ کو صحت اس سے مل گئی، یہ جانتا ہوں کہ آنکھ جو ہے وہ چندھیا جاتی ہے، بہت روشنی ہو تو اس سے بچاؤں اور یہ کروں فلاں کروں تو آنکھ صحیح دیکھے گی. تو اسی طرح سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وظائف بتانے میں وہ کہتے تھے کہ وہ بہت آگے ہیں، بہت عالی ہیں. اور پھر علامہ حسن زادہ کہتے تھے ہاں یہ تو انہوں نے کہا کہ میں آغا بہاؤالدین سے پوچھوں، انہوں نے کہا ہاں ان سے پوچھیں، کیونکہ وہ عرفان نظری پڑھاتے بھی تھے. یہ والا مسئلہ ہمارے عوام الناس میں بھی بعض، کیونکہ پہلے بھی ایک درس میں اس طرف اشارہ ہوا تھا تو کئی افراد نے یہ سوال کیا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے امام علی علیہ السلام اس خاکی بدن کے ساتھ، جسے قرآن کریم نے بشر کہا ہے. بشر اور انسان میں فرق یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بشر اور انسان کا لفظ ہے فرق یہ ہے کہ بشر انسان کے مادی پہلو کو ذکر کرتا ہے. مادی پہلو کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثل ہوں، یعنی تم بھی جس طرح سے گوشت پوش ہڈیوں سے بنے ہو، اللہ تعالیٰ نے میرا جسم بھی انہی چیزوں سے بنایا اور میری بھی ضرورت زندگی وہی ہے جو تمہاری ضرورت زندگی ہے. لیکن جب انسان کہتے ہیں تو وہ معنوی پہلو کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کیسے ممکن ہے کہ بشری اس جسم کے ساتھ کئی جگہوں پہ نہ ہوں. نہیں، اسی بشری مادی جسم کے ساتھ کہیں اور ہوں گے. اب یہ انسانی ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ کہ سائنس بھی آج یہ کہتی ہے کہ ایک مادی جسم ایک وقت میں ایک جہت سے ایک جگہ سے زائد نہیں ہو سکتا. لہذا یہ نفس ہے کہ جو اس مرتبے کے اوپر پہنچتا ہے، یہ قوت رکھتا ہے کہ اپنے ہی جیسا بدن وہ خود سے ایجاد کرے، خود سے بنائے اور لوگوں کے خیال میں تصور کرے اور تصرف کر کے ان کو وہ دکھلائے اور انہیں ویسا ہی وہ فرد نظر آئے گا. لہذا ہم نے ادھر ملاحظہ کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ اب یہ عبارت کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، کتاب کا ترجمہ ہے یہ کہ خود اپنے بدن کو بنا سکتا ہے اور جہان کے کسی بھی دور دراز علاقے تک اسے بھیج بھی سکتا ہے. یہ دونوں قوتیں نفس کے پاس ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے مولا موحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ اب یہ کتاب سے میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ شب معراج علی علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معراج میں میرے ہمراہ تھے. دوسرے نے کہا کہ وہ تو میرے ساتھ رات کے ٹائم تھے، ادھر تھے. تیسرے نے عرض کیا کہ میں نے تو فلاں محفل میں ان کو امام علی علیہ السلام کو دیکھا. چوتھے نے ایک اور دعویٰ کیا. تو یہ سارے کی ساری باتیں آیا غلط ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں درست ہیں. یہ وہ بات ہے کہ جو اہل حدیث بیمار ذہن کو سمجھ نہیں آتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ساری کی ساری اڑائی ہوئی اپنی خود ساختہ باتیں اور تصرفات اپنے تحریفات اپنے طور پہ ہیں. بہرحال امام علی علیہ السلام اس عالی ترین مقام کے اوپر ہیں کہ جس جگہ پر چاہیں دور دراز علاقے تک اسی موطن میں رہتے ہوئے اپنے بدن کو وہاں پہ ایجاد اور اظہار کر سکتے ہیں. اور یہی وہ مطلب ہمارے لیے حل ہوتا ہے کہ جب جو شخص بھی اس دنیا میں موت کا شکار ہوتا ہے تو وہ امام علی علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے. اگر وہ مومن ہو تو خوش ہو جاتا ہے، خوشحالی اس کے وجود پر طاری ہو جاتی ہے. اور اگر منافق ہو، کافر ہو تو اس کا چہرہ اور سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. اسی بات کو مولانا رومی نے مثنوی میں بھی ذکر کیا ہے. اب یہ آپ کے پاس ایک واقعہ ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ قرآن کی کس آیت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اب یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں اولیاء الہی. ہم جب اولیاء الہی کا اطلاق کرتے ہیں تو سب سے پہلے انبیاء و ائمہ علیہم السلام پر ہے جب یہ اولیاء الہی کہتے ہیں. اس کے بعد اولیاء الہی کی جو انتہائی بلند مقام کی پر پہنچے جیسے شہدائے کربلا ہیں، بالخصوص جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، حبیب ابن مظاہر یا اس طرح دیگر شخصیات، پھر جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ. یہ اولیاء الہی ہیں. یہ اولیاء الہی آیا زندہ ہیں یا نہیں؟ بلا شک و شبہ اس دنیا میں موت سے ہمکنار ہوئی ہیں، لیکن بالآخر ان کی حقیقت تو زندہ ہے.
وہ جب زندہ ہیں تو یہ قدرتیں جو اللہ نے انہیں دی تھی وہ موجود ہیں یا نہیں؟ موجود ہیں۔ آئے انہوں نے جو کتاب میں لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، لیکن اس کی تشریح اسی طریقے سے بنتی ہے جیسے عرض کی آپ کے سامنے۔ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اطراف و کنار میں جب لوگ آہو فغا کرتے ہیں، مظلومین آواز اٹھاتے ہیں، تو یہی اولیاء الہی ان کی مدد کے لیے مظلوموں کے پاس پہنچتے ہیں، اور ایک ولی یہ استطاعت رکھتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے کہ 10 مختلف جگہوں پر مظلومین کی مدد کے لیے وہاں پہ اسی موطن میں اپنے آپ کو حاضر کر سکے یا ظاہر کر سکے۔ لہٰذا یہ سارے مطالب حقیقت روح کی شناخت کے اوپر مبتنی ہیں۔ پھر علامہ حسن زادہ آملی حافظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 46 میں انہوں نے ذکر اسی آیت کو کیا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کامل یہ قدرت رکھتا ہے۔ انسان کامل کی اصطلاح عرفان میں فقط اور فقط معصوم ہستی کے لیے استعمال ہوئی ہے، انبیاء و ائمہ اطہار علیہم السلام، انسان کامل۔ لہٰذا یہاں پہ بیان کرتے ہیں انسان کامل یہ تمکن اور قدرت رکھتا ہے کہ عوالم کی سیر کرے، تمام جہانوں کی سیر کرے، اور خود گزشتہ انبیاء سے پوچھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون انسان کامل ہے، خود گزشتہ انبیاء سے پوچھے، اور ان کو کسی بھی قسم کی ضرورت یا رکاوٹ ان کے لیے نہیں پیش آتی۔ لہٰذا وَاسْأَلْ أُمَمْ من ارسلنا، اس کی تعبیر علامہ طباطبائی نے رسالہ منامات میں اس طرح سے بیان کی، ھذا الانسان الشریف، یہ انسان کامل، کلما نزل الی عالم، جب بھی اوپر کے عالم سے نیچے جہان میں، اوپر کے جہان سے نیچے جہان میں منتقل ہوتا ہے، لم یغفل عما فوقہ اجمالا، تو اس کا ما فوق سے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، وہ مبہم اس کے لیے نہیں ہوتا، وہ اوپر والی معلومات رہتی ہیں بحیث لو اجمالاً، البتہ اجمالاً وہ ساری چیزیں حاضر ہوتی ہیں، غافل نہیں ہوتا۔ لو التفتا، کہ اگر وہ اپنے مافوق عالم کی طرف سے توجہ کرے، ادرکا لکون العالی باطن السافل، باطن السافل، تو کون وہ اگر توجہ کرے تو درک کر لے گا کہ یہ جو عالی ہے وہ سافل کے جو نیچے والا ہے اس کے باطن کو درک کر لے گا، اور کوئی اسے مشقت پیش نہیں آتی، اور اسی طریقے سے جو عالی ہے یعنی سافل آ چکا ہے وہ اوپر والے جہان کو بھی معلوم کر لیتا ہے اور اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ بہرحال یہ ایک اور تشریح ہے کہ کسی اور مقام پہ مزید تفصیلی طور پہ ہمارے پاس آئے گی، لیکن یہاں پہ آپ نے اس امر کو ملاحظہ کیا کہ در حقیقت انسان کامل یا اولیاء الہی یا نفس انسانی وہ اس مرتبے کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ وہ حاضر کر سکے، صحیح ہے، وہ اپنے ہی بدن کو، وہ اپنے ہی جسم کو بنا سکے اور پھر اس کو بھیج سکے، لیکن اس مادی جسم کو نہیں۔ یہ مادی جسم ایک سے زائد میں منتقل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ چند اور مطالب ہیں کہ انشاءاللہ بھی ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا جاتا ہے، اور اس کو ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے کہ بعض اس جگہ پہ اگر واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ اس جگہ اس نقطے کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ صرف یہ مقام آخری نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ مقام آخری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقامات نہیں، اس سے بھی بالا مقامات ہیں جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، یہ فقط امام معصوم کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ نبی خدا کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ اولیاء الہی جنہیں عارف کامل کہتے ہیں ان کو بھی مختص ہے۔ سید علی قاضی طباطبائی کے موضوع کے اوپر ان کی شخصیت پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک معروف کتاب عطش ہے، اسی طریقے سے سیرت العرفاء کے نام سے ایپ بھی موجود ہے، بڑی خوبصورت ایپ ہے، پلے سٹور پہ موجود ہے، اس میں بھی بڑے واقعات، یہی والے واقعات جو ابھی واقعہ میں بیان کرنے لگوں یہ واقعہ موجود بھی ہے کہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مسجد میں نجف میں نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ اسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے ملاقات کی اور سب
تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھے، پھر باہر نکلے تو مسجد سے اب لوگ واپس آ رہے تھے، نماز جماعت ختم ہوئی تھی، تو وہاں پہ اپنے رفقا سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آج سید علی قاضی کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا وہ تو میں نے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے پڑھی آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں ابھی تو ان سے مل کے آ رہا ہوں۔ کہتے نہیں، وہ تو ہم جماعت پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اعتراض کرنے والے بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اس طرح سے اور ان کی زندگی میں مختلف امور میں وارد بھی ہوا ہے۔ یا ایک واقعہ جو علامہ طباطبائی نے خود بیان کیا ہے کتب میں، کہ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا شرعی طور پہ کون سی نماز، کس کی نماز ٹھیک تھی؟ صحیح، جماعت کس کی ہوئی؟ جماعت میں تو یہ مادی بدن ہونا چاہیے یا نہیں؟ آیا وہاں پہ سید علی قاضی تھے یا گھر میں سید علی قاضی تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں اگر عالم برزخ یا عالم خیال کے موطن میں انہوں نے اپنے آپ کو حاضر کیا وہاں پہ، تو پھر تو بقیہ لوگوں کی نماز نہیں ہوئی، تو اس جگہ پہ تو بدن کے ساتھ ہونی چاہیے نماز۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ حقیقی طور پہ اب یہ واقعے کو دیکھنا پڑے گا، مشخص کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ تھے۔ ظاہراً مسجد میں ہی نماز پڑھائی، اور یہ چونکہ قصد سے آیا تھا، ممکن ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کیا ہو، کیونکہ تجرد نفس کے مرحلے پہ فائز تھے۔ اسی طرح علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، کیونکہ نجف میں شدید گرمی ہوتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ روڈیں جو ہیں وہ بھی، یعنی وہ جیسے پاکستان میں بھی بعض علاقوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے، وہ ٹریفک پہ وہ چلتی ہیں جب روڈوں کی پر گاڑیاں، تو وہ سمٹ جاتی ہے روڈ، تھوڑی سی وہ ہے کٹ جاتی ہے یا ایک طرف سمٹ جاتی ہے۔ تو نجف میں بھی اسی طرح شدت سے گرمی پڑتی تھی، لیکن وہاں پہ لائٹ بھی نہیں کوئی خاص ہوتی تھی، بہت پسماندہ صدام نے رکھا ہوا تھا۔ تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درس رکھا ہوا تھا دوپہر کے ٹائم۔ دوپہر کو تو ہر جگہ سوتے ہیں، ایران اور عراق ادھر عام ایک ہے کہ ادھر 2 بج جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ رات کے 2:30 بجے آ گئے ہیں کسی جگہ پہ، بالکل سناٹا، دکانیں بند، روڈوں پہ نہ ہونے کے برابر گاڑیاں۔ تو ادھر ایرانی مزاج ویسے ہی دوپہر کو آرام کرنے کا عادی ہے۔ بہرحال علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں درس پڑھنے کے لیے استاد کی طرف گیا، اس دن گرمی بھی شدید تھی اور بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی، گھر میں ان کے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں تھا۔ نجف میں عمومی صورتحال علماء کی بڑی غربت والی تھی۔ بہرحال انہوں نے ہمت کی، کیونکہ علامہ طباطبائی درس کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھے، چھٹی اور ناغہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ استاد کے گھر گئے، 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، دور تھا گھر، اور شروع سے ہی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن پڑھائی اور اس کا شغف اور ذمہ داری اس کے احساس سے گئے، اور اتنی شدید گرمی تھی، کہتے ہیں میں ان کے گھر میں اجازت لے کے داخل ہوا تو حوض بنائے جاتے تھے، یہ ایرانی سٹائل ہے کہ گھر میں ایک چھوٹا سا حوض ضرور بناتے ہیں وہ، تو وہ حوض جو وہاں پہ موجود تھا، کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اندر ڈبو دیا، ڈبکی دی، اور خوب گرمی بھی شدید تھی، تو تھوڑا سا سکون میں نے حاصل کیا، اور تب پتہ لگا کہ آج استاد بھی نہیں ہے، تو اور انہیں تھوڑا سا غم ہوا کہ اتنی زحمت کی۔ بہرحال اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس آئے، اور کہتے ہیں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیا ہماری زندگی ہے کہ بس اسی طرح سختی میں گزر جائے، نہ گرمی سے بھگانے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہے، اور بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی، تو پتہ تھا اب گھر جاؤں گا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو بڑے دل شکستہ تھے۔ اب گھر آ کے بیٹھے ہیں تو بہت ایک ان کے اوپر نا غمی کا اور ایک تکلیف کا حاکم ہوتا ہے۔ عموماً لوگوں جو اس طرح کے ایک واقعے سے گزریں تو وہ زیادہ بہتر احساس کر سکتے ہیں، تو اسی حالت میں محزون بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے یار کیسے آج کے دن خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ اسی ٹائم دروازہ کھٹکا تو جا کے دیکھا، ایک انتہائی نورانی شخصیت ہے، اس نے ایک پیالہ ہے، وہ پیالہ آگے کیا، عراق کی کوئی غذا تھی عراقی کھانوں کی، وہ ان کے سامنے کی، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے صرف نام بتایا کہ میرا نام ولی اللہ ہے، اور یہ کہہ کے پیالہ انہیں پکڑایا اور چلے گئے۔ اب ذہن میں وہ اس کی شخصیت تو رہ گئی، اور وہ پیالہ بھی رہ گیا۔ آ کے انہوں نے اس پیالے سے وہ کھانا کھایا جو بھی غذا تھی، اور کہتے ہیں اتنا لذیذ میں نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ بہرحال وہ دن گزر گیا۔ کہتے ہیں میں چند سالوں کے بعد ایران آیا، اور اس جگہ پہ اپنے علاقے تبریز میں قبرستان میں گیا،
تو وہاں پہ جب قبروں میں وہ تھا، یا کسی اور علاقے میں، ممکن ہے اصفہان کے، صحیح میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سا قبرستان تھا، تو قبرستان میں ان جا رہے تھے تو نگاہ ان کی پڑی اور اس جگہ پہ لکھا تھا ولی اللہ، اور وہ 200 یا 250 سال پہلے اس کی وفات تھی، اور اسی کی طرف نشاندہی اس بندے نے بھی کی تھی، اس جگہ جاؤ تمہیں وہاں پہ میرا ایڈریس مل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ اب یہاں پہ یہ کس طرح سے اس کی ملاقات ہوئی، یہ کون سی خوراک ہے کہ وہ پیالہ ان کے بیوی بچوں کو تو کہیں نظر نہیں آیا، وہ کس طرح سے ان کی غذا ختم ہو گئی۔ یا وہ امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں کہ علی اکبر کو کہا کہ تم ابھی آب کوثر سے سیراب ہوگے، اور ایسے سیراب ہوگے کہ جس کے بعد پیاس نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ پیاس تو بالآخر نفس کو لگتی ہے، اگرچہ جسم کے توسط سے، اگرچہ یہ تکلیف نفس کو ملتی ہے لیکن جسم کے توسط سے، لیکن یہ چیزیں انسان کے وجود میں واقعاً ہمیشہ کے لیے حل ہوتی ہیں۔ تو اس تشریح کو اپنے ذہن نشین انشاءاللہ کریں، اگلے مطالب آپ کی خدمت میں اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔